بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے سنیچر کو G20 سربراہی اجلاس کے دوران امریکہ، سعودی عرب اور یورپی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ دلی میں انڈیا مشرق وسطی یورپ اکنامک کوریڈور کا اعلان کیا، جسے انڈیا سمیت دنیا بھر کے رہنما ایک تاریخی معاہدہ قرار دے رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسے ایک ایسا معاہدہ قرار دیا ہے جس سے مشرق وسطی میں خوشحالی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی ڈیل ہے جو دو بر اعظموں کی بندرگاہوں کو جوڑنے سے مشرق وسطی میں زیادہ خوشحالی، استحکام اور ہم آہنگی لائے گی۔ یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان دیر نے کہا کہ یہ اب تک کا سب سے سیدھا راستہ ہوگا جس سے تجارت میں تیزی آئے گی۔ اس پروجیکٹ کا مقصد انڈیا، مشرق وسطی اور یورپ کو ریل اور بندرگاہوں کے نیٹ ورک کے ذریعے جوڑنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت مشرق وسطی میں واقع ممالک کو ریل نیٹ ورک کے ذریعے جوڑا جائے گا، جس کے بعد وہ سمندری راستے سے انڈیا سے منسلک ہوں گے۔ اس کے بعد اس نیٹ ورک کو یورپ سے جوڑا جائے گا۔ امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس منصوبے کی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک ریل منصوبہ نہیں ہے، یہ ایک شپنگ اور ریل منصوبہ ہے۔ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ منصوبہ کتنا مہنگا، حوصلہ مندانہ اور بے مثال ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے سے کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک کو فائدہ پہنچے گا۔ اس سے مشرق وسطی کو عالمی تجارت میں اہم کردار ادا کرنے میں مدد ملے گی۔ انڈیا، مشرق وسطی اور یورپی ممالک کے درمیان یہ معاہدہ بنیادی طور پر ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے۔ اس کے تحت بندرگاہوں سے لے کر ریل نیٹ ورک تک سب کچھ تعمیر کیا جانا ہے۔ انڈیا اور یورپ میں ریل کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، لیکن اگر ہم مشرق وسطی پر نظر ڈالیں تو وہاں ریل نیٹ ورک اتنا بڑا نہیں ہے، جس کی وجہ سے مال برداری بنیادی طور پر سڑک یا سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ ریلوے نیٹ ورک بچھانے کی صورت میں مشرق وسطی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سامان کی ترسیل آسان ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ یہ منصوبہ عالمی تجارت کے لیے جہاز رانی کا ایک نیا راستہ فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت انڈیا یا اس کے آس پاس کے ممالک سے آنے والا سامان سوئز نہر کے ذریعے بحیرہ روم تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد یہ یورپی ممالک تک پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ امریکی براعظم میں واقع ممالک کو جانے والا سامان بھی بحیرہ روم کے راستے بحر اوقیانوس میں داخل ہوتا ہے، جس کے بعد یہ امریکہ، کینیڈا یا لاطینی امریکہ ممالک تک پہنچتا ہے۔ یوریشیا گروپ کے جنوبی ایشیا امور کے ماہر پرمیت پال چودھری کہتے ہیں، فی الحال ممبئی سے یورپ جانے والے کنٹینرز سوئز نہر کے راستے یورپ پہنچتے ہیں۔ مستقبل میں یہ کنٹینرز دبئی سے اسرائیل کی بندرگاہ تک ٹرین کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کافی وقت اور پیسہ بچا کر یورپ پہنچ سکتے ہیں۔ اس وقت بین الاقوامی تجارت کا 10% سوئز نہر پر منحصر ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ سن 2021 میں ایک بہت بڑا مال بردار جہاز ایورگیون سوئز نہر کے کنارے پھنس گیا تھا۔ اس واقعے نے بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک بحران پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے اس خطے سے سامان کی آمد و رفت میں ایک ہفتے کی تاخیر ہوئی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اس ڈیل کے تحت ایک زیر سمندر کیبل بھی بچھائی جائے گی جو ان علاقوں کو آپس میں جوڑے گی اور اس طرح ٹیلی کمیونیکیشنز اور ڈیٹا کی منتقلی کو تیز کرے گی۔ اس معاہدے کے تحت گرین ہائیڈروجن کی پیداوار اور نقل و حمل کے انتظامات کیے جائیں گے۔ بین الاقوامی تجارت کے ماہر نے کہا، اس معاہدے کو مثبت سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے دنیا کو ایک نیا تجارتی راستہ ملے گا۔ یہ معاہدہ دنیا کو ایک نیا تجارتی راستہ فراہم کرے گا۔ اس سے سوئز نہر کے راستے پر ہمارا انحصار کم ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر اس راستے پر کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے بین الاقوامی تجارت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ متبادل راستہ دستیاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور مشرق وسطی میں ایسی ریلوے لائنز نہیں ہیں جن کے ذریعے ہم ان کی مدد کر سکیں۔ اس راستے کی ترقی کے ساتھ ہمارے لیے مشرق وسطی سے تیل لانا آسان ہو جائے گا۔ اس معاہدے کے بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر نے امید ظاہر کی کہ اس پوری دنیا میں اس معاہدے کے حوالے سے مثبت جذبات دیکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم محسوس کرتے ہیں اس منصوبے میں شامل ممالک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس کے بارے میں بہت مثبت رویہ ہوگا۔ یہ معاہدہ ایک اہم وقت پر آیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن عالمی انفراسٹرکچر کے حوالے سے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا توڑ چاہتے ہیں۔ بیلٹ اور روڈ
منصوبے کے ذریعے چین نے اپنے اثر و رسوخ سرمایہ کاری اور تجارت کو یورپ سے افریقہ تک اور ایشیا سے لاطینی امریکہ تک پھیلایا ہے۔ اس معاہدے کے اعلان سے متعلق خبروں کے بعد چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے ایک مضمون شائع کیا جس میں امریکی کوششوں کو ناکافی قرار دیا گیا۔ چین نے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ 2008 میں شروع کیا تھا اور اس کے تحت کئی ممالک میں کام اب بھی جاری ہے، جبکہ یورپی ممالک اور امریکہ کی قیادت میں یہ منصوبہ 2023 میں شروع ہو رہا ہے۔ ایسے میں کیا اسے BRI سے زیادہ مضبوط آپشن کہا جا سکتا ہے؟ اس کا مقصد ایک ایسا فریم ورک تیار کرنا ہے جس پر مستقبل کی تجارت کو اصولوں پر مبنی عالمی ترتیب کے مطابق بنایا جائے، کیونکہ جہاں بھی ہم نے BRI کے منصوبے دیکھے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان میں چین کے منفی رویہ پیدا ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے، کیونکہ ان کا مقصد ان ممالک کی ترقی نہیں تھا۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔